تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ پر اللہ رب العزت نے 7 آزمائشیں فرمائی۔ پہلی آزمائش تھی سورج اور چاند، اس میں دوسری آزمائش تھی نمرودی بادشاہی کا مقابلہ، اور تیسری آزمائش جو تھی وہ آپ علیہ السلام کی بڑی عمر میں ختنہ کروانا، اور چوتھی جو آپ کے اوپر آزمائش آئی تھی وہ تھی آگ میں ڈالا جانا آپ کا، اور 5ویں آزمائش جو آپ پر کی گئی تھی وہ آپ کے خوبصورت بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تھی، اور چھٹی جو تھی وہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے اللہ رب العزت کے راستے میں وطن کو چھوڑ کر ہجرت کرنا، یہ آپ کی چھٹی آزمائش تھی۔ اور 7ویں آزمائش تھی کہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اپنے فرزند ارجمند کو اور اپنی نیک بادشاہ خوبصورت اور خوبصورت بیوی کو تنہا ایک جنگل میں چھوڑ آنا۔ یہ 7 آزمائشیں ایسی تھیں کہ جن کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بخوب ہی نبھایا، اور ان میں آپ کامیاب بھی ہوئے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں ہوئی جب ہر طرف جھوٹی خدائی کے ڈنکے بج رہے تھے، لوگ آگ کی پوجا کر رہے تھے، کچھ لوگ سورج کو چاند کو پوج رہے تھے، ستاروں کو پوج رہے تھے، کچھ لوگ پتھر پوج رہے تھے، کچھ ہر قسم کی چیزوں کو، جس کی چیز نظر آتی کہ یہ چیز عجیب تر ہے تو وہ اس کی پرستش کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہونے لگی تو نمرود بادشاہ جو تھا اس کی حکومت پوری دنیا پر تھی، تو نمرود کو نجومیوں نے بتایا کہ اس سال ایک ستارہ نمودار ہونا ہے کہ جو تیری سلطنت کو پاش کر دے گا، تیری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دنیا میں آنے کی بشارت تھی وہ۔ تو جو نمرود بادشاہ تھا اس نے جب یہ بات سنی تو یہ تاریخ لکھتی ہے کہ یہ اس کا سننے کے بعد نجومیوں نے جب یہ بات بتائی، خواب کی تعبیر بتائی، تو اس کے بعد نمرود بادشاہ جو تھا اس نے 1000 بچے جو تھے بے گناہ قتل کروائے کہ میری بادشاہت ختم نہ ہو اور یہ میری جھوٹی خدائی جو ہے یہ چلتی رہے، دیر تک چلتی رہے۔ تو 1000 بچہ اس نمرود نے بے گناہ قتل کروایا، لیکن جو اللہ رب العزت نے کام لکھ دیا ہوتا ہے، جو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہوتا ہے، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اللہ کا کیا ہوا ہر کام جو ہے وہ مکمل ہو کر رہتا ہے۔ تو نمرود نے یہ بھی حکم جاری فرمایا کہ آج کے بعد کوئی بیوی اپنے خاوند کے پاس نہیں جائے گی کہ وہ بچہ اس دنیا میں نہ آ جائے، لیکن اللہ کی کرنی کو کون ٹال سکتا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں جلوہ گر ہو گئے، اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کا نام جو تھا وہ طارق تھا، اور آپ کی والدہ کا نام نونا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو آپ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں جلوہ گر ہو گئے۔ المختصر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ ایک غار میں تشریف فرما ہوئے، نمرودی بادشاہ کی خوف کی وجہ سے
اور نمرود کے اس وقت کیونکہ آپ چھوٹے تھے اور آپ کے والدین جو تھے آپ کی حفاظت کے ساتھ پرورش کر رہے تھے، تو ایک غار میں آپ کو لے گئے، وہاں پر آپ کی پرورش ہوئی۔ تو آپ جب بڑے ہوئے تو اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آتے ہی سب سے پہلے جو جھوٹی خدائی کے دعوے کر رہے تھے، جو مشرک ہو چکے تھے، جو اللہ رب العزت کے علاوہ کو پوچھ رہے تھے، سب سے پہلی ضرب لگائی جو چاند اور سورج کو پوچھتے تھے۔ آپ جب باہر آئے تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ ایک بچہ غار سے باہر آ رہا ہے، تو جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ تم ستاروں کی اور چاند سورج کی پرستش کیوں کرتے ہو، تو وہ کہنے لگے یہ ہمارے خدا ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر ایک دلیل دی جس پر وہ کافی پریشان ہوئے اور سوچ و بچار میں مبتلا ہوئے۔ کیا تم ایسے رب کی پوجا کرتے ہو، ایسے رب کو مانتے ہو کہ جو نکلتا بھی ہے اور ڈھل بھی جاتا ہے؟ تم آگ کو دیکھتے ہو تو اس کی پوجا کرنے لگ جاتے ہو، تم سورج کو دیکھتے ہو وہ نکلتا ہے، جب غروب ہو جاتا ہے تو تم اس کی پوجا چھوڑ دیتے ہو۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں ایسے خدا کو مانو جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، جو اس سورج چاند اور ستاروں کو نکالنے والا اور واپس غروب کرنے والا ہے۔ تو پہلی آپ نے ضرب لگائی مشرکین پر۔ تو یہ بات چلتے چلتے نمرود بادشاہ تک پہنچی کہ وہ بچہ اس دنیا میں آ گیا ہے جس کی وجہ سے میری سلطنت کو نقصان پہنچنا ہے۔ اور آپ کی جو ولادت باسعادت تھی وہ بابل کے شہر میں ہوئی تھی، جس کو آج عراق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بابل کے شہر میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، جس کو آج کے دور میں عراق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس وقت اکیلے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا پرچار کرنے والے تھے، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے چچا کے گھر میں مزید پرورش پائی، اور آپ کی پرورش ایک ایسے گھر میں ہو رہی تھی کہ جس گھر میں ہر طرف بت تھے، ہر طرف بت تھے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آپ نے دیکھا کہ ہر طرف بت خانے بنے ہوئے ہیں اور ہر طرف بت ہی بت سجے ہوئے ہیں، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا جو ایک پرچار کرنا تھا اس کا پرچم سر بلند کیا اور تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ تو اس کو قرآن مجید نے سورۃ الانبیاء میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے، اور یہ اسلوب بڑا ہی پیارا اسلوب ہے۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو اس خوبصورتی سے بیان کیا کہ اگر ہم اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ بھی پڑھیں نا تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرودی بادشاہت کا خاتمہ کیسے کیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچے، کچھ سمجھدار ہوئے، تو ہم نے اپنے اس بندے کو سمجھ بوجھ عطا کر رکھی تھی، اور ہم جانتے تھے کہ یہ ہمارا ابراہیم ہے، اور اس کو ہم نے سمجھ بوجھ فہم و ہدایت دے رکھی تھی۔ تو اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اپنے چچا آزر کے گھر جو پرورش پا رہے تھے، تو وہ بت بناتے تھے، بت کے پجاری تھے، پرستش کرتے تھے بت کی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے فرمایا کہ اے چچا، اس قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التی انتم لها عاکفون، فرمایا جب انہوں نے اپنے چچا سے اور اپنی قوم سے یہ کیسی مورتیاں ہیں کہ جس کی تم عبادت کرنے کے لیے جمے بیٹھے ہو، یہ کیسی پتھر ہیں کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، تو آپ کی جو قوم تھی میں لگے ہم نے اپنے باپ اور دادا کو ان کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا۔
تو ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قال لقد کنتم وانتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلم کھلا گمراہی میں تھے، یہ حق نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم کھلم کھلا گمراہی میں ہو، بتوں کی پوجا کرنا یہ شرک ہے، یہ ہمارے حقیقی معبود نہیں، تو آگے سے جو آپ کی قوم اور آپ کے جو چچا تھے وہ کہنے لگے کہ تم کیا ہمیں محض ٹھٹا سمجھتے ہو کہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو تم کہ ہم اپنے خداؤں کو پوچھتے ہیں اور تم کہتے ہو کہ یہ خدا جو ہیں یہ سچے نہیں ہیں، یہ حقیقی خدا نہیں۔ تو اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے چچا اور اے میری قوم کے بندو، قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بلکہ تمہارا اور ہمارا رب تو وہ ہے کہ جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے وہ ہمارا رب ہے۔ بھلا یہ کیسے ہمارے رب ہو سکتے ہیں کہ جن کو ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے بنایا اور پھر ہم انہیں کی پوجا کرنے لگ گئے؟ بلکہ ہمارا رب زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، چاند اور سورج کو نکالنے والا اور واپس غروب کرنے والا ہے، وہ ہمارا رب ہے، اور میں اس پر گواہی دیتا ہوں کہ ہمارا رب زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس کے بعد وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بتوں کے دشمن تھے، مطلب ان کے خلاف بات کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہ جب تم پیٹھ پھیر کر جاؤ گے تو اس وقت میں تمہارے بتوں کے ساتھ جو حشر کروں گا وہ تم آ کر دیکھنا۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اس وقت فرمائی کہ جب نمرودی بادشاہ کی سلطنت میں ایک روایت ہوتی تھی کہ آپ علیہ السلام کے اس دور میں جتنا بھی بندے تھے ایک میلہ ہوتا تھا، وہاں پر جاتے تھے اور وہاں پر بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہاں پر رقص ہوتے تھے، ناچ گانے ہوتے تھے، گناہ کیے جاتے تھے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ جن کو شریک ٹھہرایا ہوتا تھا ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ تو جاتے جاتے کچھ لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم تم بھی ہمارے ساتھ چلو میلے میں۔ تو آپ علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے میں تو پہلے ہی تم سے بیزار ہوں، میں تو پہلے ہی ان کے خلاف بات کرتا ہوں، اور تم مجھے میلے میں لے جانے کی بات کرتے ہو، وہاں پر یہی ہوگا تم مورتیوں کو جا کر پوجو گے اور میں ان کے خلاف ہوں، لہٰذا آپ ان کے ساتھ نہ گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کی پیٹھ پھیرنے کے بعد فَجَعَلْنَاهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جب سارے بندے میلے کو جا رہے تھے تو ان کی ایک روایت تھی، ایک رسم تھی، وہ کیا تھی کہ وہ جب میلے پر جانے لگتے، سال بعد میلہ آتا تھا، جب وہ میلے پر جانے لگتے تو اپنے بتوں کی بارگاہ میں جا کر وہ حاضر ہوتے، وہاں پر طرح طرح کی مٹھائیاں رکھتے، وہاں پر حاضری دینے کے بعد سجدہ کرنے کے بعد وہاں سے وہ روانہ ہو جاتے۔ تو انہوں نے طرح طرح کی مٹھائیاں رکھی، طرح طرح کی مٹھائیاں رکھنے کے بعد اور اپنے رب کو، اپنے جھوٹے خدا کو سجدہ کرنے کے بعد وہ میلے کی طرف چلے گئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کا فائدہ اٹھایا تو آپ نے ایک کلاڑا پکڑا، کلاڑا پکڑ کے وہ جو سب سے بڑا بت خانہ تھا جس میں سارے بت قدا جمع تھے وہاں پر آپ پہنچ گئے، اور آپ نے وہاں پر کیا بیان فرمایا کہ آپ نے سارے کے سارے جتنا بھی وہاں پر بت رکھے ہوئے تھے سب کے سب بتوں کو توڑ ڈالا، کسی کا بازو توڑ ڈالا، کسی کی ناک توڑ ڈالی، کسی کے پاؤں توڑ ڈالے، کسی کے جسم کے پرخچے اڑا دیے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر ڈالے۔ اس کے بعد
یہ تو تھی صورت انبیاء جس میں یہ بیان ہو رہا تھا۔ پھر اسی چیز کو آگے لے کر چلتے ہیں سورۃ الصافات۔ وہاں پر جب آپ نے بتوں کو توڑا تو اس سے پہلے آپ نے ان سے مخاطب ہو کر یہ بیان کیا، ان سے فرمایا کہ تم خدا بنے بیٹھے ہو، تم اپنے آپ کو خدا مانتے ہو اور لوگ تمہاری پوجا کرتے ہیں اور تمہارے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، کہ تم جھوٹے خدا ہو، تمہارے سامنے یہ کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، کھاؤ ان کو کیوں نہیں کھاتے؟ وہ کیا بولتے؟ وہ تو بیچارے پتھر تھے، وہ خاموشی سے بیٹھے رہے۔ تو پھر اس کے بعد ما لکم لا تنطقون، وہ کچھ نہ بولے، وہ خاموش رہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ میں جو کلہاڑا پکڑا ہوا تھا اس کی ضرب لگائی، اور ایسی خوب ضرب لگائی، فراغ علیہم ضربم بالیمین، ایک نبی کی، ایک رسول کی ضرب تھی وہ، اور وہ ایسی ضرب لگی کہ کوئی بھی بت جو ہے ان میں سے باقی نہ بچا سوائے ایک بڑے بت کے۔ ایک بڑا بت جو تھا سب سے بڑا، اس کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے باقی چھوڑ دیا۔ اس میں یہ نہیں تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس بت سے دشمنی نہیں تھی، بلکہ آپ نے حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سارے بت توڑ ڈالے اور ایک بڑا بت جو تھا اس کو باقی رکھا، اور اس کے کندھے پر وہ کلہاڑی رکھ دی اور وہاں سے چلے گئے۔ جب قوم واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ قالوا اانت فعلت بآلہتنا یا ابراہیم، کہ تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ جو کیا ہے نا بہت برا کیا ہے، یہ اچھا نہیں کیا۔ تو قرآن مجید اس کو بیان کر رہا ہے۔ تو جب وہ بندے واپس آئے انہوں نے آ کر دیکھا کہ ہمارے خداؤں کی حالت بڑی عجیب ہوئی پڑی ہے، تو وہاں پر کوہرام مچ گیا اور سارے بندے جو تھے سارے کے سارے جو ہے نا آگ بگولا ہو گئے، اپنے اندر ہی اندر غصہ ہو گئے، اور ان کے اندر جہنم کی آگ بھڑک اٹھی کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حالت اور ان کا یہ حشر کس نے کیا؟ تو پھر پوچھنے لگے ایک دوسرے سے۔ تو پھر جب وہ میلے پر جا رہے تھے پیچھے کچھ بزرگ تھے، کچھ بوڑھے نوجوان، بوڑھے بندے تھے، انہوں نے سنا تھا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ تم جب پیٹھ پھیرو گے، جب تم میلے کو جاؤ گے تو پیچھے میں تمہارے معبودوں کے ساتھ بہت برا کروں گا۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی تو بادشاہ وقت کو جب یہ بات بتائی گئی تو بادشاہ وقت نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم کو پکڑ کر لے آؤ، اس کو میرے پاس لے آؤ، گواہی لیں گے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بات سچ ہے تو ابراہیم کو سخت سزا دی جائے گی۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لایا گیا۔ جب نمرود کے دربار میں آپ حاضر ہوئے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی دہشت کے، سینہ تان کے کھڑے ہوئے تھے، اور جب نمرود نے پوچھا کہ کیا ہمارے ان بتوں کے ساتھ، ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ حال آپ نے کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آبا کے ارشاد فرمانے لگے میں کیوں کروں گا ایسا؟ اصل جس سے برآمد ہو رہا ہے، ظاہری حال جو بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کلہاڑا بڑے بت کے کاندھے پر رکھا ہوا ہے۔ آپ اس سے جا کر پوچھو کہ باقیوں کو کس نے توڑا؟ ہو سکتا ہے ان کے آپس میں لڑائی ہو گئی ہو، بڑے بت نے کہا تم چھوٹے بت ہو کہ تم میری خدائی میں شریک ہو رہے ہو۔ لوگ مجھے پوچھتے ہیں تم چھوٹے ہو کہ میری خدائی میں، میری پرستش میں میرے ساتھ شریک ہو رہے ہو، ان کے آپس میں لڑائی ہو گئی ہو سکتا ہے انہوں نے بڑے نے چھوٹے سب کو جنا توڑ ڈالا ہو۔ تو آپ ان سے پوچھو، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا یہ حال کس نے کیا۔ تو پھر اس کے بعد وہ جو نمرود تھا وہ کہنے لگا کیا ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ کام تو بڑے نے کیا ہے تمہارے کہنے کے بقول، لیکن اس چیز کو بھی تم بخوب ہی جانتے ہو کہ یہ جو ہمارے بت ہیں یہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ یہ کیا بولیں گے؟ یہ تو بول ہی نہیں سکتے، یہ تو پتھر ہے، یہ تو مورتیاں ہیں، یہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ کے روب میں، آپ کے ایک عشق اور محبت میں، اور جو آپ وحدانیت کا وہاں پر پرچار کر رہے تھے، اور آپ کی آواز میں مزید دبدبہ پیدا ہو گیا، اور آپ نے بلند آواز سے کہا کہ اے نمرود،
تم پوجتے ہو ایسے خداؤں کو جو بول ہی نہیں سکتے، تم ایسے خداؤں کو پوجتے ہو جو اپنی حفاظت ہی نہیں کر سکتے۔ میں بتاتا ہوں کس خدا کو پوجنا ہے، اس کو پوجو جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے۔ یہ تو اپنی حفاظت ہی نہیں کر سکتے۔ تو پھر جب انہوں نے یہ بات سنی تو اس کے بعد ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، تو جتنا بھی درباری بیٹھے تھے، وزیر مشیر تھے، جتنا بھی وہاں پر جو بھی نجومی بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے جب یہ بات سنی تو وہ اپنے سر کو نیچے جھکا گئے اور اپنے ہی اندر اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنے لگے کہ بات تو وہ درست کر رہا ہے کہ ہم ان خداؤں کو پوجتے ہیں، ان خداؤں کو مانتے ہیں کہ جو اپنی حفاظت ہی نہیں کر سکتے، جو اپنے آپ کو بچا ہی نہیں سکتے، جو بول ہی نہیں سکتے، ہم ان خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب وحدانیت کی ضرب لگائی تو کافی سارے لوگوں کا جو ہے نا جو عقل تھا وہ ٹھکانے لگا۔ اس کے بعد پھر جو نمرود تھا وہ کہنے لگا تم کس خدا کی بات کرتے ہو، تمہارا خدا کون ہے؟ تو یہ سورہ بقرہ کے 3 سپارے میں آیا مبارکہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے نمرود، میرا خدا وہ ہے جس کو میں پوجتا ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، زندہ کو مردہ کرتا ہے اور مردہ کو حیاتی دیتا ہے۔ تو نمرود جو تھا ظاہر ہے اس کے پاس علم تو نہیں تھا، تو وہ کہنے لگا یہ کون سی بڑی بات ہے، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ اس نے ایک قیدی کو بلایا جس کو عمر قید کی سزا تھی، اس کو بلایا، اس کو آزاد کر دیا، اور ایک بیچارہ ایسے بے قصور بیٹھا ہوا تھا بندہ جس کی کوئی جناب غلطی بھی نہیں تھی، دربار میں بیٹھا تو اس کو بلایا، اس کی گردن اڑوا دی۔ کہتا دیکھو ابراہیم، میں نے بھی کر دیا جیسے تیرا رب کرتا ہے، تیرا رب مردہ کو زندہ کرتا ہے، زندہ کو مردہ کرتا ہے، زندگی بخشتا ہے، دیکھو میں نے بھی زندگی دے دی اور موت بھی دے دی، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ یہ بندہ جو ہے یہ وحدانیت سے بہت ناآشنا ہے۔ سو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب فرماتا ہے۔ تو یہاں پر رک کر ایک بات کرنا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا، یہ بتایا کہ میرا رب جو ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر یہی بات وہ نمرود کر دیتا کہ سورج کو مشرق سے میں نکالتا ہوں اور مغرب میں میں غروب کرتا ہوں، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر یہاں پر یہ سوچنے والی بات ہے۔ پھر مؤرخین نے یہاں پر لکھا، اور یہ اس کے شان نزول میں اس کی مزید گہرائی میں جائیں تو یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آسمانوں پر بیٹھا رب جلیل اپنے خلیل کو دیکھ رہا تھا کہ میرا خلیل آج میری وحدانیت کا کیسے پرچار کر رہا ہے، اور فرشتے بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے تھے۔ تو اگر وہ یہ بات کر دیتا کہ مشرق سے سورج کو میں نکالتا ہوں، مغرب میں میں غروب کرتا ہوں، تو تو اپنے رب کو کہہ اگر تیرا رب سچا ہے تو تیرا رب سورج کو مغرب سے نکالے اور مشرق میں غروب کرے۔ تو یہ مؤرخین لکھتے ہیں کہ یہ اس حدیث کے، اس قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کے ماتحت یہ بات ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ حکم دیا ہوا تھا اگر نمرود یہ بات کرے کہ میں مشرق سے نکال کے مغرب میں غروب کرتا ہوں، تیرا رب مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر دے، جب وہ یہ بات کرے تو تم فوراً جانا سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کر دینا۔ تو فرشتے تیار بیٹھے تھے، دیکھ رہے تھے۔ تو نمرود جو تھا اس نے جب یہ بات سنی تو وہ بادشاہ تھا، وزیر مشیر بیٹھے ہوئے تھے، جب یہ دلیل پہنچی تو وہ لاجواب ہو گیا، اس کے پاس پھر کوئی جواب نہ بچا۔ تو اس کے بعد نمرود جو تھا وہ ذاتی انتقام پر اتر آیا، اس نے کہا یہ بندہ جو ہے یہ میری جو خدائی ہے اس کو یہ برباد کر دے گا، میری بادشاہت کو تباہ کر دے گا، سو اس کے بارے میں کچھ سوچا جائے۔ تو وہ جتنا بھی وزیر اور مشیر بیٹھے تھے ان کے ساتھ مشاورت کرتے گئے،
وہ جتنے بھی بندے تھے وہ مشاورت کرنے لگے کہ یہ ابراہیم جو ہے یہ تو ہمارے ہاتھ نہیں چڑھ رہا، اس کی دلیلیں اور اس کا جو بات کرنے کا طریقہ ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، سو اس کو اب ہم دلیل سے تو نہیں ہرا سکتے۔ اب بات یہ ہے، اور مشورہ جب انہوں نے کیا تو مشورہ یہ طے پایا کہ ابراہیم کو جو ہے آگ میں جلا دو، ابراہیم کو آگ میں جلا دو، اس کے بعد ابراہیم اس دنیا سے ختم ہو جائے گا اور ہماری بادشاہت کو اور ہمارے معبود کو کوئی بندہ جھوٹا کہنے والا نہیں ہوگا۔ اور وہ جتنا بھی بندے تھے، جتنا وہاں پر بیٹھے تھے، یہ بات طے پا گئی کہ آگ جلائی جائے اور آگ میں لکڑی اکٹھی، سارا کچھ اکٹھا کیا جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جلا دیا جائے۔ تو پھر اس کی تیاری کیسے ہوئی، یہ مورخین لکھتے ہیں کہ اتنا بڑا چکھا بنایا گیا، اتنا بڑا آتش کدہ بنایا گیا کہ 3 مہینے اس میں لکڑیاں جمع ہوتی رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ یہ تھے ابراہیم علیہ السلام کے امتحان، یہ تھے خلیل اللہ کے امتحان جو انہوں نے دیے۔ تو وہ جو نمرود تھا اس نے اعلان کر دیا کہ ہر بندہ اپنی طرف سے اپنے خدا کو بچانے کے لیے اپنے خدا کی محبت میں جتنا ہو سکے لکڑیاں اکٹھا کریں اس آتش کدہ میں۔ تو ہر بندہ اپنی ہی محبت کے ساتھ، جس طرح ان کی محبت اپنے خدا کے ساتھ جھوٹی خدائی تھی اس کی، تو ہر بندے نے لکڑی اکٹھا کرنا شروع کر دی۔ اور اس میں کچھ کم علم لوگ بھی تھے جو ظرف نہیں رکھتے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ لکڑی اکٹھی کرنے لگے اور ساتھ ہی ساتھ منتیں ماننے لگے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے من لکڑیاں ڈالوں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں تیل ڈالوں گی، میں یہ ہر بندہ جو ہے نا منتیں ماننے لگ گیا۔ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں بھی کافی ساری ایسے غیر شرعی رسومات بھی ہیں اور کچھ ایسی منتیں بھی ہیں کہ جس کا شریعت میں کوئی وجود بھی نہیں ہے، ویسے اس دور میں بھی تھی، وہ منتیں ماننے لگ گئے۔ تو سب بندوں نے اپنی اپنی منتیں مانگی اور 3 مہینے تک اس میں لکڑیاں اکٹھی ہوتی رہی، اس میں تیل اکٹھا ہوتا رہا اور بہت بڑا آتش کدہ جو تھا وہ تیار کیا گیا۔ اس کے بعد اس میں جب آگ بھڑکائی گئی تو اس آگ کا عالم یہ تھا کہ اتنا بلند تھی آسمان کی طرف وہ آگ، کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی گزرتا تھا تو وہ بھون کر کباب بن کر اس آگ میں گر جاتا تھا، اتنا بلند اس آگ کا جو نا شعلے بھڑک رہے تھے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں میں باندھا گیا۔ رسیوں میں باندھنے کے بعد پھر جب آگ اس میں پھینکے جانے لگا تو دیکھا کہ آگ کے قریب تو ہم جا نہیں سکتے، تو پھر ہم کیسے ابراہیم کو اس کے اندر پھینکیں؟ تو پھر شیطان جو تھا اس نے تو کام الٹ ہی کروانا تھا نا، جیسے ہم سے کروا جاتا ہے۔ دشمن تو ہے ہمارا شیطان، یہ تو ازلی دشمن ہے۔ تو شیطان نے کسی بندے کے ذہن میں یہ سوچ ڈالی کہ آپ جو ہے ایک منجنیق تیار کریں۔ وہ منجنیق کی صورت میں ہوتی تھی کہ بڑی بڑی لکڑیاں کھڑی کی جاتی تھی، اس میں رسیاں باندھ کے، جب جنگیں ہوتی تھی اس وقت اس منجنیق میں پتھر ڈال کے رسیاں باندھ کے اس منجنیق کو پیچھے کھینچتے تھے اور وہ پتھر بڑی دور تک جا کر وار کرتا تھا۔ پھر وہ منجنیق تیار کی گئی اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں کے ساتھ باندھ کر، رسیوں میں جکڑ کر، آپ کے ہاتھ پیر باندھ کر اس منجنیق میں رکھا گیا۔ اور اس منجنیق میں رکھنے کے بعد جب اس منجنیق کو کھینچا جا رہا تھا تو ادھر سے حوریں جو تھی وہ ساری تڑپ رہی تھی، فرشتے جو تھے وہ کہہ رہے تھے، عرض کر رہے تھے کہ باری تعالیٰ اس سرزمین پر ایک ہی تو بندہ تھا جو تیری وحدانیت کا پرچار کر رہا تھا، آج اس کو بھی آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تو فرشتے جو تھے وہ کہنے لگے کہ باری تعالیٰ کیوں نہ ان کی مدد کی جائے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتو جاؤ تم پوچھ لو، اگر آپ کی کوئی بات سنی جاتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہاں پر ہوا کا فرشتہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، میں ہوا کا فرشتہ ہوں، اگر آپ چاہو تو مجھے حکم دے، میں ہوا اتنا زیادہ چلاؤں، اتنا زیادہ ہوا چلاؤں کہ یہ آگ اڑا کر ان نمرودیوں کے اوپر ڈال دو اور ان کو میں نیست و نابود کر دوں۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتے، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، تو اس کے بیچ میں نہ آ، تو چلا جا۔ پھر اس کے بعد پانی کا فرشتہ آیا
کہنے لگا کہ اے ابراہیم علیہ السلام اگر آپ کی اجازت ہو تو اتنا پانی برساؤں کہ آگ جو ہے ٹھنڈی پڑ جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فرشتے یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، اس میں تو نہ آ۔ تو سارے جتنا بھی فرشتے تھے وہ جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی وہ سارے یکے بعد دیگر آتے رہے۔ المختصر آخر میں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے ابراہیم، اے رب کے خلیل، کچھ مدد چاہیے ہو تو مجھے بتاؤ، میں آپ کی مدد کروں۔ اگر رب کی بارگاہ میں کچھ پیغام بھیجنا ہو تو بتائیں، میں آپ کا پیغام پہنچا دوں۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر جو بات فرمائی نا، وہ بات ہمارے لیے بھی سبق تھی اور ہمارے لیے درس بھی تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے اللہ کے فرشتے، اے جبرائیل، میں جس بارگاہ میں عرض پہنچانا چاہوں اس کو پہلے ہی پتہ ہے کہ وہاں پر کیا ماجرا چل رہا ہے۔ اگر میرے رب کو سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی میرا رب راضی ہے کہ میرا خلیل جو ہے آج اس آگ میں جلے، تو خلیل آج آگ میں جلنے کے لیے تیار ہے۔ آج خلیل آگ میں جلے گا، لہٰذا میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، تو بھی یہاں سے چلا جا۔ آج ہمارے اوپر ہلکی سی بھی پریشانی آ جائے تو ہم رونے لگ جاتے ہیں، چیخنے لگ جاتے ہیں، بھلکنے لگ جاتے ہیں، لیکن رب کی رضا کو تو ہم نہیں سمجھتے۔ رب کی رضا میں راضی رہنا ہی اللہ والوں کا کام ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کر جب اس منجنیق کو کھینچا گیا، پھر اس کو کھینچ کر جب اس آتش کدا کی طرف اس کا منہ کیا گیا، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہنسی خوشی اس آگ میں کودنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس آگ کو کہ قلنا یا نار کونی بردا، اے آگ میرے خلیل پر ٹھنڈی ہو جا، اور اتنا ٹھنڈی بھی نہ ہو جانا کہ میرا خلیل جو ہے اس کی سردی برداشت نہ کر سکے۔ وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ٹھنڈی بھی ایسی ہو جا کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو کہ میرے خلیل کو تکلیف نہ ہو۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اس آتش کدا میں پہنچے، جب اس آتش کدا میں آپ جلنے کے لیے جب آپ کو ڈالا گیا، تو نمرود کی طرف جو آگ تھی وہ شعلے برسا رہی تھی، وہ شعلے برسا رہی تھی۔ اور جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آتش کدا میں جلنے کے لیے پھینکے گئے، تو آپ کی طرف جو آگ تھی وہ گلزار بن گئی تھی، وہ ایسے بن گئی تھی کہ جیسے جنت کی ہوائیں آ رہی ہوں۔ ادھر نمرود کی طرف شعلے برس رہے تھے اور ادھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف وہ آگ جو تھی وہ پھول برسا رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ اے بندو، اگر رب کی رضا میں راضی رہو گے تو اللہ رب العزت ایسی تدبیریں فرمائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم